نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کی ترجمہ اور اس کے مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت بیان کی خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت بیان فرمائے کہ جو ہم نے ان کو دیا ان کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چاہے مال ہے، علم ہے، قوت بدنی ہے، مشورے کی صلاحیت ہے، جو بھی ہو۔ اور اسی طرح چوتھی صفت ان کا جو بیان ہوا کل کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن و سنت میں، اس پر عمل لاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کیا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح چھٹی صفت ہم نے بیان کیا کہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو متقین کی صفت بیان ہوئی، یہ 6 صفات والے لوگ ہیں، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لے کہ قرآن کریم آپس میں مربوط ہے یا نہیں۔ مثال طور پر یوں سمجھو کہ قرآن مجید کا جو سورہ مجید کا جو صورتیں ہیں، جو رکوع ہیں، یہ آپس میں ربط ہیں کہ نہیں؟ جیسے آیتوں کا آیتوں کے ساتھ جوڑ ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کا 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے، بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا تو نے وہ کام کرنا ہے، تو یہ شاہی فرمان ہے، ان میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شاہی فرمان ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ اور دوسرا گروہ مفسرین کرام کا کہتے ہیں کہ بے شک قرآن کریم شاہی فرمان تو ہے، مگر شاہی فرمان ہونے کے باوجود اس میں ربط جو ہے، ربط موجود ہے۔ اور قرآن کریم کے تفسیر میں جو خاصی مشکل چیزیں ہیں، ان میں ایک ربط بھی ہے۔ اور لہٰذا جو حضرات ربط کے قائل ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالسعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اس کے ساتھ اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، یہ ربط کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ میں یہ ربط ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کن کا راستہ ہے؟ اور یہاں پہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بتلایا، تو ان کا جو مطالبہ تھا ان کی منظوری ہو گئی کہ تم نے جو ہدایت مانگی تھی وہ میں نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ جو ربط ہے، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں رب ذوالجلال سے مانگا تھا سیدھا راستہ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر چلا، تو ہمیں دکھا دے وہ سیدھا راستہ۔ اللہ رب ذوالجلال سے سوال کیا
تو اس کی جو منظوری وہ عطا ہو گئے کہ آپ لوگوں نے جو سیدھا راستہ مانگا، آپ لوگوں نے جو شریعت مانگی ہے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس قرآن مجید کو۔ یہ سورہ بقرہ فاتحہ کے ساتھ ربط ہے، آپس میں یہ دونوں کا جوڑ ہے کہ ہم نے جو سوال کیا اللہ سے، جو سیدھا راستہ مانگا ہے، اسی کو اللہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ہم کو عطا فرمایا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس کتاب کو آپ نے لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی جو آیات ہیں ان کا درس اگلے وائس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔